جرمنی جانے کا خیال تو بہت لوگوں کے دل میں ہوتا ہے، لیکن اصل سوال تو یہ ہے کہ وہاں جا کر کمائی کتنی ہوگی اور اس میں سے بچے گا کتنا۔ تو آج ہم ایجنٹوں کی کہانیوں سے ذرا ہٹ کر 2026 کے نئے قوانین کے مطابق جرمنی کی کم از کم تنخواہ کا ایک ریئل جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ بینک اکاؤنٹ میں آخر کتنے پیسے آ سکتے ہیں۔ اکثر سنا جاتا ہے کہ جرمنی میں مہینے کے 8 سے 10 لاکھ روپے آرام سے کمائے جا سکتے ہیں، لیکن کیا یہ سچ ہے؟ آج ہم ان سنی سنائی باتوں پر نہیں بلکہ جرمنی کے سرکاری اعداد و شمار کی بنیاد پر حساب کتاب کریں گے کہ ایک عام ورکر حقیقت میں کتنی بچت کر سکتا ہے۔ چلیں تو پھر حساب کتاب شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس بڑی تنخواہ پر نظر ڈالتے ہیں جو کاغذوں میں دکھائی جاتی ہے، یعنی وہ رقم جو ٹیکس کٹنے سے پہلے ہوتی ہے۔ تو 2026 کے نئے قانون کے مطابق جرمنی میں ہر گھنٹے کام کی کم از کم اجرت 15 یورو مقرر کی گئی ہے۔ اب چاہے کوئی ڈیلیوری کا کام کرے، ہوٹل میں ہو یا کسی فیکٹری میں، قانونی طور پر اس سے کم تنخواہ نہیں دی جا سکتی۔ یہ ایک قانونی حق ہے۔ عام طور پر جرمنی میں فل ٹائم جاب کا مطلب ہے ہفتے میں 40 گھنٹے کام، جو مہینے کے تقریباً 160 گھنٹے بنتے ہیں۔ اسی بنیاد پر ہم ماہانہ تنخواہ کا حساب لگائیں گے۔ تو سیدھا سا حساب ہے 160 گھنٹے ضرب 15 یورو، یہ بن گئے 2400 یورو۔ اگر اسے پاکستانی روپے میں دیکھیں تو یہ رقم 7.5 لاکھ سے بھی زیادہ بنتی ہے۔ سننے میں تو یہ بہت شاندار لگتا ہے نا، لیکن اصل کہانی تو اب شروع ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں اصل حقیقت کی طرف۔ یہ جو 2400 یورو ہے نا، یہ پوری کی پوری رقم ہاتھ میں نہیں آتی۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ جرمن ٹیکس اور دوسری کٹوتیاں اس میں سے کتنا حصہ لے جاتی ہیں۔ جرمنی میں تنخواہ سے ٹیکس اور سوشل سیکیورٹی کا ایک حصہ کاٹ لیا جاتا ہے۔ اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ اپنی اصل آمدنی کا صحیح اندازہ ہو سکے۔ تو یہ کٹوتیاں ہیں کیا؟ اس میں انکم ٹیکس ہوتا ہے، ہیلتھ انشورنس جو کہ لازمی ہے، پینشن فنڈ اور بے روزگاری انشورنس جیسی چیزیں شامل ہیں۔ یہ سب مل کر آپ کی حتمی تنخواہ کو کم کر دیتی ہیں۔ اچھا، یہ اعداد و شمار ہم اپنی طرف سے نہیں بتا رہے، اس کے لیے جرمنی کی ایک آفیشیل ویب سائٹ ہے بروٹو نیٹو ریکنر۔ یہ ایک آن لائن کیلکولیٹر ہے جو بالکل درست حساب کر کے بتاتا ہے کہ ٹیکس کے پہلے اور بعد میں تنخواہ کتنی بنے گی۔ تو اس کیلکولیٹر کے مطابق اگر کوئی شخص اکیلا ہے اور شادی شدہ نہیں ہے تو اس کی 2400 یورو کی تنخواہ میں سے تقریباً 35% حصہ ٹیکس اور دوسری کٹوتیوں میں چلا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فرق ہے جو متوقع اور حقیقی آمدنی کے درمیان ہوتا ہے۔ تو ساری کٹوتیوں کے بعد ہاتھ میں جو رقم آتی ہے وہ ہے تقریباً 1650 یورو۔ جی ہاں، یہی ہے وہ نیٹ سیلری، اور اسی رقم سے سارے اخراجات اور بچت کا حساب لگانا ہے۔ لیکن ٹھہریں، یہاں طلباء اور پارٹ ٹائم کام کرنے والوں کے لیے ایک اچھی خبر بھی ہے۔ جرمنی میں ایک قانون ہے جسے منی جاب کہتے ہیں۔ اس کے تحت 558 یورو ماہانہ تک کی کمائی پر کوئی ٹیکس نہیں لگتا، زیرو ٹیکس۔ یہ پوری رقم آپ کی بچت ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہمیں اپنی اصل آمدنی کا اندازہ ہو گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جرمنی میں رہنے کے ماہانہ اخراجات کتنے ہیں اور اس کے بعد بچت کی کیا صورتحال بنتی ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق اگر کفایت شاری سے رہا جائے، مطلب سادگی سے، تو ماہانہ خرچہ کچھ ایسا ہوگا۔ کمرے کا کرایہ تقریباً 600 یورو، خود کھانا پکانے پر 200 یورو اور ٹرانسپورٹ پر 50 یورو، یعنی کل خرچہ 850 سے 900 یورو تک ہو سکتا ہے۔ تو حساب بہت سیدھا ہے۔ ہماری نیٹ تنخواہ ہے 1650 یورو اور اس میں سے ہم 900 یورو کے اوسط ماہانہ اخراجات نکال دیتے ہیں۔ اور یہ رہا نتیجہ۔ تمام خرچے پورے کرنے کے بعد کم از کم تنخواہ پر کام کرنے والا ایک شخص ہر مہینے تقریباً 750 یورو بچا سکتا ہے۔ پاکستانی روپے میں یہ رقم 2.5 لاکھ کے قریب بنتی ہے۔ یہ ہے وہ حقیقت پسندانہ بچت۔ اب جب کہ ہمیں بچت کا اندازہ ہو گیا ہے تو سب سے اہم سوال یہ ہے کہ جرمنی میں کام ڈھونڈا کیسے جائے؟ چلیں اب ذرا اس پر بات کرتے ہیں۔ جرمنی میں نوکری تلاش کرنے کے لیے 3 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ سب سے پہلے بنیادی جرمن زبان سیکھنا بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ دوسرا، صحیح جاب ویب سائٹس کا استعمال، اور تیسرا، نوکری تلاش کرتے وقت صحیح الفاظ یعنی کی ورڈز کا استعمال۔ جرمنی میں نوکری ڈھونڈنے کے لیے 2 سب سے مشہور ویب سائٹس ہیں، stepstone.de اور indeed.de۔ ان پلیٹ فارمز پر ہر شعبے میں ہزاروں نوکریاں مل جاتی ہیں۔ ان ویب سائٹس پر منی جاب یا ہیلپر جیسے الفاظ لکھ کر سرچ کریں۔
اس طرح وہ انٹری لیول نوکریاں آسانی سے مل جائیں گی جن کے لیے کسی خاص مہارت یا تجربے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور آخر میں ایک اہم بات یاد رکھنے والی ہے، جرمنی میں محنتی لوگوں کے لیے کام کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر کوئی محنت سے نہیں گھبراتا تو اس کے لیے بہت مواقع ہیں۔ تو یہ تھی جرمنی کی کم از کم تنخواہ کی اصل حقیقت۔ اگر یہ جاننا چاہتے ہیں کہ منی جاب کے لیے اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ کیا ہے تو ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو ان تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو جرمنی جانے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔